اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا. نازل کرنے والے کون؟ اللہ تعالیٰ. اور یہ کلام کس کا؟ اللہ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے. اللہ اپنی مخلوقات سے اوپر ہیں، سب سے اوپر اللہ ہے، اللہ کے نیچے مخلوقات. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے، رحمان عرش سے بلند و بالا ہے. ہم نے نازل کیا علی عبدنا ہمارے بندے پہ، اپنے بندے پہ. اللہ رب العزت یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کلام نازل کرنے کے لیے جن کو منتخب کیا ہے وہ یہ ہیں. اب یہاں پہ آپ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں میں سے جس کو قرآن کریم نازل کرنے کے لیے سلیکٹ کیا، منتخب کیا، وہ یہ ہیں. اس موقع پہ چاہیے تھا کہ آپ کا کوئی بہت بڑا لقب بیان کیا جاتا، آپ کا بہت بڑا کوئی وصف بیان کیا جاتا، جیسا کہ لوگ آج کل بیان کرتے ہیں کہ آپ سرکار ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مدینہ کے سرتاج ہیں. اس قسم کے الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور استعمال کرنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لقب دے دیا ہے، وہ وصف دے دیا ہے جس سے بہتر کوئی نہیں. سرکار مدینہ کہہ رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جو شان اللہ نے بیان کی ہے، جو لقب آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی لقب نہیں. اللہ نے اس موقع پہ جب کہ آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے، آپ کو لقب کیا دیا ہے؟ بندہ ہونے کا. اور یقیناً بندگی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے. ہم سب کو اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں. لیکن امت محمدیہ میں اگر کوئی کامل بندہ آیا ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ. اللہ کے کامل بندے صرف آپ ہیں، کوئی اور اللہ کا کامل بندہ نہیں بن سکا. شہداء، صالحین، صدیقین، انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکے. وہ بھی بندگی میں بہت آگے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں. اسی لیے اللہ نے ان کو بھی اعزاز دیا، ان کے بھی فضائل بیان کیے. لیکن بندہ کامل کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں اللہ رب العزت جب اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کے ایک حصے میں اسراء کروایا. اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں. یہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ اتنا لمبا سفر اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں کروا دیا. اب یہاں پہ آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے، مقام بیان کیا جا رہا ہے. وہاں پہ بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور ایسے ہی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو عبداللہ کہا گیا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ عبداللہ ہونا بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میرے معاملے میں ایسے مبالغہ نہ کرو جیسے عیسائیوں نے مبالغہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں. انما انا عبد، میں تو ایک بندہ ہوں. تو میرے بارے میں کیا کہا کرو؟ میرا تذکرہ کرنا ہو تو مجھے کن القاب سے یاد کیا کرو؟ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے بارے میں کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو آپ کے سب سے بڑے دو لقب کیا ہیں؟ کہ آپ اللہ کے بندہ کامل ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے گا کیا کہا ہے؟ علی عبدنا، کہ ہم نے اس کو نازل کیا اپنے بندے پہ. حالانکہ سارے انسان ہی کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پہ خصوصی طور پہ آپ کو اپنا بندہ قرار دیا ہے. تو یہ اضافت کون سی؟ اضافت تشریفی.
یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بندہ کہہ کے آپ کو شان دی ہے، مقام دیا، شرف بخشا ہے۔ ایسے ہی جیسے مکہ میں مسجد حرام کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام میں جو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ حالانکہ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں لیکن اس کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، باقی مسجدوں کو عام طور پہ بیت اللہ نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر باقی تمام گھروں سے بڑھ کر فضیلت رکھتا ہے۔ ساری اونٹنیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی، لیکن ناقۃ اللہ کس کو کہا گیا؟ اس اونٹنی کو جو صالح علیہ السلام کے زمانے میں بطور معجزہ سامنے آئی تھی، کیونکہ اللہ کی خاص اونٹنی ہے۔ تو یہاں پہ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا علی عبدنا، ہمارے بندے۔ اس سے بھی نبی علیہ السلام کی شان اور مقام کا علم ہو رہا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے جناب محمد سے کتنا پیار ہے، کتنی آپ سے محبت ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ نے کہا تھا اگر تمہیں شک ہے، ان حرف شرط تھا اور